الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف معقول صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سورہ فیل قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جو فقہا کے درمیان یہ بحث ہے کہ جب بھی آپ سورہ فیل کو پڑھیں تو تنہا نہیں پڑھ سکتے. اس سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کا پڑھنا جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. اس لیے کہا ہے کہ یہ سورہ فیل تنہا نہیں ہے بلکہ سورہ فیل کے بعد جو سورت کو مکمل کر رہی ہے وہ ہے سورہ قریش. تو سورہ فیل جو ہے سورہ فیل یعنی 5 آیات پر مشتمل ہے. اس کے ترجمے کی طرف پہلے آتے ہیں. پہلی آیت مجیدہ میں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے، سید الرسول سے، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل جو بھی آپ انشاءاللہ اس صورت کی روشنی میں سنیں گے اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تو اللہ اپنے رسول سے کہا. دوسری آیت کا ترجمہ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا ان کے منصوبہ کو اللہ نے خاک میں نہیں ملا دیا؟ یعنی جو اپنا منصوبہ لے کر آئے تھے ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، اللہ نے ان کا ارادہ خاک کر دیا. تیسرا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اللہ نے ان کے اوپر جو ہے گروہ در گروہ پرندے بھیجے، ابابیل پرندے بھیجے جنہوں نے ان کو ختم کر دیا. ترمیم بحجارۃ من سجیل. جو ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکر جو ہے وہ برسا رہے ہیں. یعنی یہی ابابیل پرندے جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکروں سے انہوں نے حملہ کیا اور اللہ نے ان کو ایٹم بم کی شکل میں بنا کے ان لوگوں کو گویا ہلاک کر دیا. وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْقُولٍ. اور اسی طرح انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. یعنی جہاں پر وہ جا کر وہ کنکر لگتا تو وہ ایک سوراخ ہو جاتا، ایک بھوسے کی مانند ہو جاتا. تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ. اب ہمارے اس سورت کی جو شان امام جعفر صادق علیہ السلام نے. امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ فیل کو واجب نماز میں اس سورت کو پڑھے گا، قیامت کے دن جو پہاڑیں ہیں، ہموار زمینیں ہیں، جو سمندر ہیں، یہ سارے اس سورہ فیل کے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تیری ذات پر ایمان رکھتا تھا، یہ مرد مومن تھا، یہ صالح تھا. تو یعنی یہ پہاڑیں، یہ دریا، یہ ہموار زمینیں، یہ ساری اللہ کی بارگاہ میں اس مومن کے بارے میں کیا دیں گی؟ گواہی دیں گی. کہ کون سی گواہی دیں گی؟ روایت کے جملے امام فرماتے ہیں جو گواہی دیں گی وہ یہ کہ اللہ یہ شخص نماز گزاروں میں سے، چونکہ اس نے مجھے نماز میں پڑھا تھا، نماز گزاروں میں سے. اور ایک آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، ایک منادی ندا دے. کون سی آواز آئے گی؟ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا. یعنی اللہ کہے گا میں خود بھی گواہ ہوں، تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا ہے، میں نے تمہاری گواہی کو قبول کیا.
امام فرماتے ہیں پھر خدا کی طرف سے آواز ہے، اے میرے ملائکہ میرے اس بندے کو بغیر حساب کی اسے جنت میں داخل کرو، جس کی گواہی خود اللہ بھی دے رہا ہے، جس کی گواہی دریا، ہموار زمینیں، پہاڑیں بھی دے رہی ہیں۔ تو یعنی اللہ اس کے بعد کیا فرمائے گا؟ جنت میں داخل کرو۔ کیوں؟ اس کے بعد خدا فرمائے گا اس کے عمل کو اور اس شخص کو میں اللہ دوست ہوں، یہ مجھے اتنا محبوب۔ سورہ فیل، تو اس کو مومن جو ہے وہ کوشش کرے بعض اوقات اس کو نماز میں پڑھیں۔ دوسری روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتے ہیں من قرأ هذه السورہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے، اعاذ اللہ من العذاب والمسخ فی الدنیا، پروردگار اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کو دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا اور اللہ اس کو کبھی مسخ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی جو سابقہ قومیں مسخ ہوئی ہیں اپنی بد اعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے، کوئی ہاتھی کی شکل میں بنا، تو کوئی بندر کی شکل میں بنا، تو کوئی کسی شکل میں، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں اللہ مسخ سے بھی محفوظ رکھے گا اور دنیا کے عذاب سے۔ دنیا کے عذاب دیکھ سکتے ہیں موجودہ دور میں کرونا وائرس، یہ ایک اللہ کا عذاب ہے ہمارے لیے۔ اس میں بھی انسان نہ سنبھلے، اس میں بھی انسان غفلت سے باہر نہ آئے، اپنے واجبات کو مکمل نہ کرے، اپنے دین کی حفاظت کی فکر نہ کرے، کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ کتنے عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر، جوانوں کو موت مل رہی ہے، بچوں کو موت مل رہی ہے، بڑوں کو موت نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے، نہ غریب دیکھتی ہے، موت سب کو لے جاتی ہے۔ انسان دیکھے میں غفلت سے ہوں، اپنے آپ کو باہر نکال۔ تو لہٰذا اس صورت کے پڑھنے کی یہ فضیلت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، کہ دنیا کے عذاب سے ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، مادی طور پہ یا وباؤں کی صورت میں یا بیماریوں کی صورت میں یا اور کسی صورت میں جو عذاب الہی میں شامل ہو، اس کے لیے کیا ہے، ہم سورہ فیل کی تلاوت کریں۔ لیکن کوئی بات جو ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، ان صورتوں کی فضیلت کو سننے کے بعد یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کا صرف ان صورتوں کو وظیفہ بنا لیں اور کہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، نہیں، بلکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو پہلے بچائیں جن گناہوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ان برائیوں سے دور رکھیں، ان واجبات کی پابندی کریں۔ جب اس صورت کو پڑھیں گے ان صورتوں کے، تو تب ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو، کیونکہ جب تک ہم بیماری کی حالت میں پرہیز نہیں کریں گے اس وقت تک دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے نہیں بچائیں گے، تو یہ جو آل محمد نے ہمیں صورتوں کی شکل میں جو علاج بتایا، اس کی برکات بتائی ہیں، وہ بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ تو لہٰذا اگر ہم ان کے فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان پہلے دین پر عمل، گناہوں سے دوری اور واجبات پر عمل پیرا، تب ہمیں اس کے فائدے صحیح معنوں میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ یہ ایک سروات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب، جن کا اصل نام تھا حضرت عمران، حضرت ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ ابو طالب جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام پہ عرب میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی تلوار سے رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے، رسول اللہ۔ تو اور حضرت ابو طالب نے عرض کی، اے میرے بھتیجے، کیا آپ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں یا اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ یعنی آپ جو رسول اللہ بن کے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں،
آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں یا آپ ہمارے قبیلے کے لیے، قبیلے قریش کے لیے؟ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، یعنی تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، یعنی غیر عرب ہو، تو میں نہ کسی خاص قوم کے لیے آیا ہوں، نہ خاص خاندان کے لیے آیا ہوں، نہ خاص نسل والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہوں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کسی بھی وہ قوم سے تعلق رکھتا ہو، قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، میں سب کے لیے دعوت اسلام لے کر آیا۔ تو اور اس کے بعد یہ لوگ، آپ نے فرمایا رسول اللہ، وہ لوگ چاہے دریاؤں میں رہتے ہوں، چاہے پہاڑوں میں رہتے ہوں، چاہے صحراؤں میں رہتے ہوں، یعنی جہاں پہ بھی رہتے ہیں، میں نے اللہ کے دین کا پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ یعنی یہ صرف مکہ والوں کے لیے خاص نہیں، مکہ والوں کے لیے بھی ہے، مکہ سے باہر والوں کے لیے بھی ہے، تو یہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو آپ کی یہ خبر، جب یہ آپ نے نقل کی تو اب یہ خبر جو ہے یہ عام ہوئی، یہ پھیلی، قریش کے لوگوں تک پہنچی۔ اب جو لوگ رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے کہ یہ تو یتیم عبداللہ ہیں اور مالی طور پہ بھی پسماندہ ہیں، یہ مالی طور پہ بھی یہ اچھے نہیں ہیں اور ہیں بھی یہ یتیم، تو یہ کیسے ہمارے اوپر سرداری کریں گے؟ ہم سردار، ہمارے پاس مال، ہمارے پاس رتبہ، ہمارے پاس جو ہے ایک عزت اور مقام، یہ کہاں آ کر ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہیں؟ تو اب انہوں نے یعنی دین سے محبت نہیں کی، یہی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ہمارے پاس کیا اہم پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے رتبے کو سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی عزت کو سامنے رکھ رہے ہیں، اپنے بڑے ہونے کو سامنے رکھ رہے ہیں، اپنے مال کو سامنے رکھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی اپنے لیے لائق عزت نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کے دین کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب ان قریش تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے تعجب کیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، حضرت ابو طالب مولا علیہ السلام کی جو ہے یقیناً علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات فارس اور روم کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، فارس اور روم، جب ادھر لوگوں کو معلوم ہوئی کہ یہاں پر ایک یتیم عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو سب کچھ جانتا ہے، انہوں نے تو ہمیں بے وطن اور بے گھر کر دینا ہے، ہمیں اس زمین سے بھی نکال دیں گے، ہمیں بے گھر کر دیں گے، تو ہمارا جو سلسلہ تجارت ہے وہ بھی سارا تباہ ہو کے رہ جائے گا، تو اور اس کعبے کو وہ پتھروں کی شکل میں ٹکڑا ٹکڑا کر دیں اور ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس واقعے کو سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر یعنی اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے، ان کو حق ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت اور پاور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جب انہوں نے کہا نا کہ وہ جو ہے اس کعبے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ہم سب کو بے گھر کر دیں گے، ہم سب کو ویران کر دیں گے، اس مقام پر یعنی یہ آیت مجیدہ، یہ سورہ جو ہے یہ نازل، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے اس نظریے کو رد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کیا۔ الم تر کیف باصحاب الفیل، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ واقعہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کون تھی یہ اصحاب فیل؟ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کا گروہ، یہ ہاتھیوں کا گروہ کیا ہوا تھا؟ یہ مکہ میں
تاریخ میں علماء اہل سنت نے بھی اور ہمارے شیعہ علماء نے جو نقل کیا، ایک علاقہ تھا نجران، وہاں پر عیسائیت آباد تھی، اور وہاں پر جو یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس، یہ بادشاہ تھا جو نجران کے عیسائیوں پہ ظلم کر رہا تھا، بڑے ظلم اور ان کو مارنا، قتل، ان کا مال و اسباب لوٹ لینا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہا تھا۔ اب لوگ یہ ظلم سہ رہے تھے، کچھ زمینوں سے پیار، کچھ اپنی جائیدادوں سے نہیں جا رہے تھے، باہر بہت خون بہہ رہا تھا۔ تو ایک شخص اپنی جان بچا کے وہ روم چلا گیا، اس نے جا کے وہاں بتایا کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک یمن کا بادشاہ ہے ذو نواس، وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، مال و اسباب لوٹ لیتا ہے، ہم سب کے گھروں کو اس نے ویران کیا ہوا ہے۔ اس نے جو بادشاہ روم تھا، اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا نجاشی، یعنی نجاشی بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ تم جو ہے یہ یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ظلم کو تم روکو۔ اب کہاں سے؟ روم کے بادشاہ نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو، اور جب اس کو خط ملا تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو یہاں پر جو ظلم ہو رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ 70,000 پر مشتمل جنگجو بہادر لوگوں کو اس نے تیار کیا، جس میں جو ان کا سردار تھا وہ ارتیاد نامی شخص تھا جو پوری 70,000 لشکر کی سرداری کر رہا تھا، اور اس میں بہت سارے آفیسر بھی تھے، جرنیل یا کمانڈر جس کے آپ تھے، وہ آفیسرز بھی تھے اس 70,000 کے لشکر میں۔ ان میں ایک افسر کا نام تھا ابرہا، وہ بھی اس میں شامل تھا، بڑا جنگجو اور بہادر تھا۔ یہ جو اس نجاشی کے کہنے پر وہ ارتیاب نامی شخص، وہ جو 70,000 کو لیڈ کر رہا تھا، سرداری کر رہا تھا، ان کو لے کے جا رہا تھا جنگ کے لیے، اور اس میں بڑا افسر ابرہا بھی تھا۔ اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ذو نواس جو ان عیسائیوں کا دشمن تھا اس کو قتل کیا، اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کر اس کی حکومت پر یمن میں کیا ہو گئے؟ یہ قابض ہو گئے۔ تو یمن کا اب سردار بن گیا وہ ارتیاد جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، یہ جو ابرہا تھا جو افسر اس 70,000 کے لشکر میں، اب اس کو تھوڑی سی اور طاقت اور عزت ملی، تو اس نے کیا کیا؟ اسی بادشاہ جو بنا تھا، اس یمن کا نیا بادشاہ بنا تھا، اس کے خلاف بغاوت شروع کی۔ بغاوت شروع کی تو اس نے بغاوت کرنے کے بعد اس کے خلاف قیام کیا، لوگوں کو اکسانا شروع کیا، بالآخر لوگ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور اس بادشاہ کا قتل کیا، اور اس کے تخت حکومت پر یہ ابرہا افسر یہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب یہ ابرہا اس تخت حکومت پر بیٹھا، ادھر سے نجاشی کو جب خبر پہنچی تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، کہ اس نے میرے نمائندے کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ختم کیا، گویا میری حکومت کو للکارا ہے۔ اب یہ جو ابرہا تھا بڑا چلاک تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کو جب خبر ہوئی کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اس نے اپنے سر کے بال منڈوا کر
خاک میں ملا کر اس بادشاہ نجاشی کی طرف بھیج دیا۔ عربوں میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے اپنے بال آپ کو بھیج دیے، گویا میں آپ سے وفادار ہوں۔ تو اس لیے عربوں میں ملتا ہے، یعنی اگر آپ اپنی وفا کو ثبوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے سر کے بال اتار دیں۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ مرتبہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد ایک شخص ہے کہ مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری نصرت کے لیے جو دعوے کر رہے ہو، میری محبت کے، میری ساتھ وفا کے، تو پھر ٹھیک ہے، کل یہ اپنے بال منوا کے آ جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں تم میرے ساتھ کتنے وفادار ہو، کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جب یہ گھر گیا، تازی شادی ہوئی تھی، بیوی کے بہکانے پہ بہک گیا، یہ بال کیوں منواتے ہو، اتنے خوبصورت بال ہیں۔ جب یہ دوسرے دن آیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ہاتھ میں تلوار ہے، مولا میں حاضر خدمت ہوں آپ کی وفا اور آپ کی خدمت کے لیے۔ تو ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو آپ کے ساتھ تلوار پڑی تھی، تو آپ نے اس کی نوک سے اس کی سر سے وہ کپڑا جو باندھا ہوا تھا وہ اتارا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو علی کو دھوکہ دے؟ جو علی کے کہنے پہ اپنے بال نہیں قربان کر سکتا سر کے، وہ جان کیسے قربان کرے؟ ولایت علی کے معنی کو سمجھیں۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ علی کی حکومت ہو، ہماری زندگی میں علی کا حکم ہو، نہ کہ ہماری اپنی مرضی ہو۔ جب علی مولا کی مرضی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، رسول اللہ کی مرضی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، اللہ کی مرضی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے ہم اپنے اوپر اللہ کی ولایت کو بھی سمجھتے ہیں، نبی کی ولایت کو بھی سمجھتے ہیں اور علی کی ولایت کو بھی سمجھتے ہیں۔ علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی حاکمیت، یعنی جیسے وہ کہیں ویسے کرتے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اب اس نے اپنے بالوں کو خاک میں ملا کے بھیجا، وہ سمجھ گیا کہ یہ ابرہا میرے ساتھ وفادار ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میں اپنی حکومت کو بڑا اچھا رول دکھانے کے لیے اس کو میں دنیا والوں کے ساتھ یہ سامنے واضح کر دوں اور نجاشی بادشاہ کے سامنے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی ایک عبادت خانہ بنوایا۔ مقصد کیا تھا؟ جو مکہ میں اللہ کی عبادت کا مرکز ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ اس گرجا گھر کی عبادت کریں، لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور بادشاہ کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا پیش کرنے کے لیے۔ اب اس نے پھر کیا کیا؟ یہ گرجا گھر بنوایا، اتنا خوبصورت عالی شان، جس میں جواہرات اور قیمتی پتھر جڑوائے گئے جو دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ اتنا خوبصورت اور بڑا عظیم الشان وہ اس نے گرجا گھر، وہ عبادت خانہ بنوایا۔ اس نے جب یہ عبادت خانہ بنوا لیا، اب اس نے مختلف علاقوں میں اپنے مبلغین بھیج دیے کہ اب تم لوگ اس اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے آؤ، یعنی مرکز جو ہے اب یہ یمن بن جائے۔ اور خاص طور پہ یہ جو مبلغ تھے یہ کہاں پہنچے؟ یہ پہنچے حجاز میں، حجاز یعنی سعودی عرب میں۔ وہاں پر یہ مبلغین آ کر کہتے تھے کہ تم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جو یمن میں گرجا بنا ہے اللہ کا گھر، تم اس کی عبادت کرو۔ اب مکہ والے کہتے تھے کہ یہ تو جو آثار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم کی تبرکات یا کعبہ سے جو ان کو انس اور محبت تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ اس ابرہا کے کیا نجس ارادے، وہ ہمیں اس خانہ خدا سے دور کرنا چاہتا ہے اور گرجا گھر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مرکز یمن کو بنانا چاہتا ہے۔ لوگ بھاگ گئے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کچھ گروہ، بعض روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے جا کے اس گرجا گھر کو جو یمن میں بنوایا تھا انہوں نے جا کے اس کو آگ لگا۔ اب آگ جیسے لگنی تھی، ظاہری بات ہے وہ عبادت خانہ ہے، آگ لگی تو اس کو ایک غضب اور
غصے میں اضافہ ہوا، اس نے انتقام کے بارے میں سوچا. ابھی وقت گزرا تھا یا پھر اس گرجا گھر کو کسی نے جا کر پخانہ کر کے اور پھر اس کی غلاظت اور گندگی کو گرجا گھر کی دیواروں اور دروازوں پہ اور فرش پہ اس کو اتنا گندا بدبودار اور اس کو خراب کر دیا. اب اس کا غصہ اور بڑھا کہ یہ کون ہے جو شدت پسند ہے، جو اس گھر کو، گرجا گھر کو جو ہے وہ اس طرح سے خراب کرنے اور اس کو میرے مقابل میں آ رہا ہے. آج بھی شدت پسند ہے لوگ، اسلام کے نام پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. مسلمانوں کی مساجد میں جا کے دہشت گردیاں کرنا، یا ائمہ خدا علیہ السلام کے ناموں میں جو امام بارگاہ ہیں ان میں جا کے دہشت گردی کرنا. میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کسی مسلک والا جو شدت پسند لوگ، اگر آپ کو شیعہ کافر لگتے ہیں یا آپ کو بریلوی یا دوسرے فرقہ مسلک کے لوگ کافر لگتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ تبلیغ آگے کریں، وہ راستہ وہ طریقہ اختیار کریں جو رسول اللہ نے کیا تھا. کیا رسول اللہ نے کفار کی ایسی مذمت کی تھی؟ رسول اللہ تو کفار میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اگر آپ کو شیعوں کے عقائد اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ آئیں، رسول اللہ کی وسیرت اور اخلاق کا نمونہ اختیار کریں اور آ کر شیعوں میں آپ بحث کریں، گفتگو کریں، قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں، معلوم ہو کہ حق کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کسی عبادت خانے میں بیٹھ کے مسلمانوں کی کسی فرقے کے اوپر اس طرح سے ہم ایک بات کریں جس سے فتنہ اور فساد پھیلے، خون ریزی ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا. آپ اپنے جو مسلک اور فرقے کے بارے میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ اصول کے ساتھ بات کریں، آپ حکمت کے ساتھ بات کریں، آپ اخلاق کے ساتھ بات کریں، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن ہم بیٹھ کر اس طرح گفتگو نہ کریں کہ اپنی نوجوانوں اور نسلوں میں کہ ایک شدت پسندی اور اس طرح سے ایک بیان کریں کہ ایک دہشت گردی کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک ملک کا نظام خراب ہو جائے. لہٰذا ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت ہے اور اپنی قوم سے بھی محبت ہے اور اسلام اور دین سے بھی محبت ہے. اسلام اور دین نہیں چاہتا کہ آپ اپنے وطن کے بھی امن کو خراب کریں اور آپ اسلام کے امن اور مسلمانوں کے درمیان امن کو بھی خراب کریں. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. رسول اللہ نے بڑی قربانیوں سے اس دین کو پہنچایا ہے اور اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیوں سے اس کو بچایا ہے. تو لہٰذا ان شرارتی لوگوں نے جا کر جب اس گرجا گھر کی حرمت کو پامال کیا، اگرچہ وہ خانہ خدا کے مقابلے میں بنا تھا، اس کی کیا عزت اور عظمت اور حرمت تھی. تو بہرحال جو یہ کام کیا گیا، وہاں سے اب ابرہا کو یہ غصہ آیا کہ میں اب خانہ خدا کو ختم کر دوں. اس نے یہ ارادہ کیا. یہ وہی ابرہا جو پہلے افسر تھا، بادشاہ بنا. اب جب اس کی حکومت آئی، یعنی حکومت تھی، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. ابرہا یہ لشکر لے کے یمن سے آیا ہے مکہ کی طرف. جب یہ مکہ کی طرف آیا تو اس نے کچھ اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے لوگوں کے مالی اسباب لوٹ لو اور جو ان کے اونٹ ہیں وہ اونٹ بھی تم چرا لو. اونٹ کی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. آج کے دور میں جیسے ایک بہت بڑی مثلاً لگژری گاڑی ہوتی ہے، پجارو ہوتی ہے یا پراڈو ہے، اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی. تو انہوں نے بہت سارے اونٹوں کو چرایا، لوگوں کے مال و اسباب لوٹے. اور وہ نمائندہ، ابرہا کا نمائندہ جو تھا، ایک پیغام لے کر آیا تھا مکہ میں، ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ جو مکہ کا رئیس ہے، سردار ہے اس کا، اس سے جا کر پیغام دو. وہ نمائندہ جب مکہ میں آئے تو معلوم کیا لوگوں سے، سب لوگوں نے کہا کہ اس وقت جو مکہ کا نمائندہ اور جو مکہ میں سردار اور رئیس ہے وہ حضرت عبد المطلب ہے. آپ ان کے پاس. یہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہا کہ ہمارا بادشاہ ابرہا کہتا ہے میں جنگ کا ارادہ لے کر نہیں آیا، خون نہیں بہانا چاہتا،
نہ ہی میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں صرف خانہ کعبہ کو یہاں پر ختم کرنے آیا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ یمن کو مرکز بنانا ہے، یہ لے کر آیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کو مسمار کروں گا اور لوگوں کو اپنے گرجا گھر کی طرف جو ہے وہ دعوت دے کے یمن کو مرکز بنا، مکے کی مرکزیت کو ختم کر۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، حضرت عبد المطلب کو، جب یہ اس نمائندے نے بتایا کہ ابرہا کا یہ پیغام ہے، حضرت عبد المطلب نے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ بات بتانے کے بعد حضرت عبد المطلب کو یہ نمائندہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ جب ابرہا کے پاس حضرت عبد المطلب پہنچے تو اس وقت وہ ابرہا بادشاہ حضرت عبد المطلب کی تعظیم اور احترام میں کھڑا ہوا، اور وہ پھر زمین پہ بیٹھا، اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب کو بھی بٹھایا، نہیں چاہتا تھا کہ تخت پہ اپنے ساتھ ان کو بٹھائے، خود نیچے بیٹھ گئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہا کہ میں جو ہے وہی بات دوبارہ دہرائی جو اپنے نمائندے کو کہی تھی، میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں اپنے عبادت خانے کی کو مرکزیت دینے کے لیے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو لہٰذا تم اپنی قوم سے جا کے کہہ دو میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اتنا عظیم جملہ، آپ نے کیا فرمایا؟ انا رب ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ نے فرمایا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ۔ آپ نے فرمایا میں اس اونٹ کا رب ہوں، اور جو اس گھر کا رب ہے وہ بہت جلد تم لوگوں کو باز رکھے۔ اب یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس اونٹ کا رب ہوں، تو بھائی جب اونٹ کے رب حضرت عبد المطلب ہو سکتے ہیں تو پھر مولا علی علیہ السلام رب کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں سوال؟ مولا علی علیہ السلام رب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک لوگ سوال کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے آگے نقطہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کرینہ کلام میں، ایک ہوتا ہے غیر کرینہ، یعنی کرینہ کہتے ہیں ایک علامت، ایک چیز۔ جب لفظ رب استعمال ہو یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رب کا استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے منع کی ہے، اور قرآن کی آواز بھی جی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب رب کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے استعمال، تو ایک ہوتا ہے کرینہ، یعنی کسی چیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ رب استعمال کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عبد المطلب نے کہا کیا انا رب الابل، میں اونٹ کا رب ہوں۔ تو عرب میں پھر ایک اور کلمہ استعمال ہوتا ہے رب الاسرہ، خاندان کا بڑا اور سردار۔ جب آپ کسی خاندان کے بڑے کو کیا رب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے، کیونکہ رب صرف اللہ کے لیے۔ آپ رب الاسرہ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر معنی کچھ اور ہے اصل میں، چونکہ آپ اسرہ کی قید لگا رہے ہیں، رب الاسرہ۔ اچھا، رب الاسرہ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خاندان کا بڑا۔ تو خاندان کا بڑا کون ہے؟ آپ سب بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ عیالدار ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں کہ نہیں؟ میں اگر ہم پیچھے جائیں، یزید اپنے گھر کا بڑا تھا یا نہیں تھا؟ شمر، یہ دشمنان اہل بیت اور مومن مشرک سارے اپنے گھر کے بڑے ہیں۔ تو پھر اس میں اگر ہم کہیں کہ جب ہم رب ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے بڑے تو مولا علی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو دوست بھی ہے دشمن بھی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام کے لیے فضیلت اور عظمت وہ ہے تب ہوتی ہے جو رسول اللہ نے
جو مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول مولا علی علیہ السلام کے لیے وہ خصائص بیان کیے جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ ہم تو مولا علی علیہ السلام کے ان کمالات کے قائل ہیں کہ خصائص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ شخصیت منفرد ہو، دوسرے شامل نہ ہوں۔ اب جو اللہ نے عظمت مولا علی کو دی ہے، بستر رسول پہ سوئے ہیں نبی کی شبیہ بن کے، کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ خصائص علی میں سے ہیں۔ یا مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، یہ مولا علی کے خصائص میں سے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا عابد اور وہ زاہد اور بڑا انسان ہو، یہ مولا علی علیہ السلام کے خصائص میں سے۔ تو یعنی اسی طرح سے دوش رسالت کے سوار مولا علی علیہ السلام، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، صرف معصوم ہستیوں کو حاصل ہے۔ یا پھر اسی طرح سے یعنی علی حیدر کرار کی ضربت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہاں پر یعنی یہ وہ کمالات، یہ وہ فضائل ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیے تھے، کس کے لیے؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ تو یعنی فضیلت وہ ہوتی ہے جو جس ذات کے لیے ہے وہ اس کے غیر میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ مولا علی علیہ السلام علیہ باللہ مثلا جب ہم اس کو رب کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ رب ہیں یا فلاں رب ہے، اس میں تو پھر مولا علی کی کوئی فضیلت بھی ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں معاشرے کا ہر کم تر انسان بھی شامل ہے اور بڑا بھی شامل ہے۔ تو جو لفظ رب خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور ہمارے پاس علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا ربی استغفر اللہ، اے میرے پروردگار میرا آپ السلام ہو۔ رسول اللہ کو سلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے رب۔ اب نبی نے کیا کہا؟ سید الرسل فرماتے ہیں لعن اللہ علیہ، یہ تاریخ اسلام میں پہلا سلام ہے، آنے والا سلام کر رہا ہے، نبی اس کو لعنت سے جواب دے فرماتے لعن اللہ علیہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، اللہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو مجھے رب کیوں کہے؟ اب آپ بتائیں کون افضل ہے، نبی افضل ہے یا مولا علی؟ جی رسول اللہ افضل ہے، کہ مولا علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ غلاموں سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ والا غلام نہیں ہے یاز باللہ جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، غلاموں سے مراد یعنی میں رسول اللہ کے تابع داروں میں سے، یعنی میں نے ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی میں نے رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی، میں وہ رسول کا غلام ہوں، یعنی میں وہ تابع دار رسول ہوں۔ تو اب جب رسول اللہ راضی نہیں ہے کہ مجھے کوئی رب کہے، تو نبی کے دین کا وارث علی کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی رب کہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنی قوم میں اپنے بچوں کو یہ شعور نہیں دیں گے، اگر ہم مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہنا شروع کر دیں تو اس سے لازم کیا آئے گا؟ ہم کلمہ علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، مولا علی اللہ کے ولی ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا خدا ہمارا اسی پہ خاتمہ کرے، علی اور اولاد علی کی محبت پر ہمارا خاتمہ اور اسی پر ہماری زندگی ہو۔ اگر ہم علی اللہ یا علی رب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ ہم کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں، اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے وہ منافق ہے، وہ دشمن علی ہے۔ ہم فقط اس پہ لعنت نہیں کرتے بلکہ اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کا رسول اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے عقائد ہیں اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، جو بزرگوں نے جو آپ کو کے پاس جو ہمارے پاس موجود ہے امانت کے ساتھ، ہمارا جو بہترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ ہمارا کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان بھی اسی پہ ہونا چاہیے اور ہماری اسی میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔
تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی دیکھو اے ابرہا، تمہارا جو ارادہ ہے، تم جو ارادہ لے کر آئے ہو، میں ہوں ان اونٹوں کا یعنی بڑا سردار، اور میرا اللہ جو ہے خانہ کعبہ کا رب ہے، تو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا نے کہا کہ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، تم رئیس اور سردار ہو، تو یہ کیا ہو؟ تو تم مجھے روکو گے، تم صرف اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ اب ابرہا نے کہا کہ میرے لیے میدان صاف۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے لشکر کو لے کر آیا مکہ کی طرف۔ حضرت عبد المطلب جو تھے، جب وہ آئے تو اطراف مکہ کے ایک درے میں جہاں پر قریش اپنی حفاظت کے لیے تھے، ان کو آ کر کہا کہ آپ جہاں پر حضرت عبد المطلب بھی وہاں کے ساتھ سکونت اختیار کی، اپنے فرزند سے کہا کہ آپ پہاڑ ابو القبیس پر جائیں، ذرا دیکھیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بحر احمر سمندر کی طرف سے ایک طوفان اٹھ کے آ رہا ہے۔ انہوں نے آ کے اپنے والد عبد المطلب کو بتایا کہ ایک طوفان ہے جو مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں اب سکونت اختیار کرو۔ ندا دی کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ ہمارے لیے آ گئی ہے۔ جب اسی اثنا میں اچھا یہ جو ابرہا کا جو لشکر تھا یہ مکے کی طرف داخل ہو رہا ہے، جیسے پہاڑی مکہ کی پہاڑیوں کے اطراف سے یہ مکہ میں داخل ہونے چاہتا ہے، تو یہ ان اونٹوں پہ زور دیتے ہیں، اونٹ آگے بڑھیں، لیکن اونٹ آگے نہیں بڑھتے۔ وہ یمن کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں تو وہ تیزی سے چلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ حیوان جو ان کے تابع تھے پہلے، جن کی لگامیں گویا وہ ہاتھ میں ان کے تھے، وہ چلا رہے تھے کہ ہاتھی کو کہاں موڑنا ہے، کہاں چلانا ہے، وہ جو ہے اب اونٹ آگے چلنے کے لیے تیار ہے، جتنا بھی زور دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا، ایک تو اب یہاں پر حیران پریشان ہوا ابرہا اور اس کا لشکر، یہ کیا ہو گیا؟ جو جانور ہمارے تابع ہیں آج وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، پیچھے چلتے ہیں آگے نہیں بڑھتے۔ اسی اثنا میں وہ جو جھنڈ کا جھنڈ، وہ پرندوں کا ابابیل، جو کوے سے بڑا یا چیل اور چیل سے چھوٹا، ایک پرندہ ابابیل یعنی جو ایک چڑیا کی شکل میں بھی دکھائی دیتا ہے اور چیل کی شکل میں بھی دکھائی دیتا ہے، ایسا پرندہ، وہ پرندہ جو اپنی چونچ میں کنکر اور اپنے پنجوں میں 2 کنکر، 3 کنکر ہر پرندہ لے کر بڑھا، اور ہے وہ حکم الہی سے انہوں نے جب چھوٹی چھوٹی کنکریں پھینکی تو جس مقام پر وہ کنکر لگتی وہ اللہ اس کو ایٹم بم بنا دیتا۔ وہ جب کنکر لگتا تو سوراخ کر کے دوسری طرف سے بدن سے نکل جاتا۔ اب بہت سارے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے، کچھ لوگ جو زندہ تھے وہ بھاگ نکلے، کچھ لوگ راستے میں مرے۔ یمن میں یہی ابرہا، اس کو بھی ایک کنکر لگا جو اس کے بدن میں داخل ہوا تھا، دوسری طرف سے نکلا اور یہ یمن پہنچ کے یہ بھی وہاں ہلاک ہو گیا۔ تو جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے اس کی حفاظت کی تو کنکر ان کے بدن سے باہر نکلی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ایک واقعہ یہ تھا، جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے آئے تھے تو اللہ نے کنکر سے ان کو عذاب دیا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا جو اس خانہ کعبہ کے مولود علی کی دشمنی کے مقابلے میں آیا، حارث بن نعمان فہری۔ تو جب اس نے کہا کہ اے یا رسول اللہ، علی کو آپ نے ہم پہ مسلط کیا یا اللہ نے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ تو اب حارث بن نعمان فہری نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو پھر میرے اوپر عذاب بھیج۔ اس نے عذاب طلب کیا تو اللہ نے ایک کنکر، ایک پتھر بھیجا جو سر سے داخل ہوا اور اس کے نیچے سے نکل گیا۔ تو گویا اللہ نے وہی سنت قائم رکھی جو گھر کی حفاظت کے لیے بھی کنکروں سے دشمنوں کو ہلاک کیا، اور گھر کے مولود بچے علی حیدر کرار کے دشمن کو بھی اسی طرح کنکر سے ہلاک۔ ایک صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو لہٰذا یہ ابرہا جو تھا یہ اس طرح سے ناکام ہوا۔ یہاں پر یہ جو ہے سورہ فیل کا یہ جو قصہ تھا یہ تمام۔ اب ہمارے پاس صرف 3 نقطے ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو بیان ہوا ہے 3 نکات صرف اور مختصر 2 منٹ آپ کے لیے رکھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ظلم کا خاتمہ ہو کے رہتا ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نصرت نہیں دیتا، ظالم کا خاتمہ۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر سے حکومت ہو سکتی ہے، ظلم سے حکومت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی مثال دیکھیں، صدام ملعون نے کتنے ظلم ڈھائے تھے عراق میں، شیعیان علی حیدر اقرار پر، فقط شیعوں پہ نہیں تھے بلکہ عام مسلمانوں پہ بھی اس نے، اہل سنت کے بھی انہوں نے مراکز اور اہل سنت یعنی جو اس کے مقابلے میں آتا تھا وہ اس کو ختم کر دیتا تھا، چاہے وہ اہل سنت ہوتے چاہے وہ شیعہ ہوتے، اور اہل تشیع کے ساتھ خاص کو دشمنی سے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس بد نصیب نے، صرف مختصر نقطہ بیان کر، بدبخت کا اتنے ظلم تھے کربلا میں کہ اجازت نہ تھی لوگوں کو قتل عام کیا گیا کربلا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ صرف میں کتابی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، یہ ویڈیوز کی شکل میں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، جو لاشیں اس کربلا امام کے حرم کے باہر پڑی ہیں، جو پھول چکی ہیں، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو اٹھائے۔ فقہا سے پوچھا گیا کہ ان کو غسل و کفن، چونکہ اس کی طرف سے آرڈر تھا جو بھی اس میت کو اٹھائے اس کو وہیں پر فیر مار دو۔ فقہا سے پوچھا گیا اب ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ غسل و کفن مومن کا واجب ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ غسل و کفن واجب ہے اپنی جان کی حفاظت بھی واجب ہے۔ جب تک آپ کے لیے کوئی راہ نہیں نکلتا آپ اپنی جانوں کی حفاظت۔ مومنین جب دیکھتے کہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، اب کسی طرح سے مومنین کی لاشوں کو اٹھا کے ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی امکانیت موجود ہے تو اس وقت تو چھپ کے یہ کام انجام دیتے، ورنہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے بڑے، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم اس کے مظالم کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے تو ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں ظلم کا خاتمہ ظالم کا خاتمہ ظالم سے ہوتا ہے۔ کیوں ظالم کا خاتمہ ظالم سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا مقافات ہے۔ آج جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ظالم مسلط ہو کے ویسے اسے انتقام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اگر سزا اور عذاب دینا چاہے تو چھوٹی سی چیز کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، چھوٹی سی چیز کو اللہ وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی کنکر تھی جو ایٹم بم کی شکل میں ان کو کس طرح ہلاک اور برباد کیا، تو آج دیکھیں چھوٹی سی شکل میں جو کرونا وائرس آ چکی ہے، کتنی وبائیں اور بیماریاں آ چکی ہیں، یہ ہمیں تباہ کر سکتی ہیں۔ کتنے نوجوان جا رہے ہیں، کتنے بچے جا رہے ہیں، کتنے بڑے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہم استغفار کریں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کریں، نہ کہ ایسے کام انجام دیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور۔ وبا کا زمانہ ہے تو ہم دیکھیں ذرا اس میں بھی ہم درس حاصل۔ روایت ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کر کہتے ہیں یبن رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد ہے، اس میں میرے جو دادا کی طرف سے جو مکان تھا ایک کمرہ مجھے دیا تھا، باقی ساری جائیداد اس نے رکھی۔ یبن رسول اللہ، وہ قابض ہو گیا ہے، اب اس نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا ہے اور وہ میرے تک نہ بولتا ہے نہ سلام کرتا ہے نہ کچھ۔ میں اگر چاہوں حکومت وقت سے کہہ کے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو صبر کر۔ وہ اس نے صبر کیا، کچھ وقت کے بعد وہاں پر وبا آئی۔ اس وبا کے نتیجے میں اس کا وہ جو چچا کا بیٹا اور اس کا پورا خاندان تھا وہ سارا ہلاک ہو گیا۔
ایک دن آئے امام کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں بتا تیرے اس چچا ذات کا کیا ہوا؟ کہتا ہے جب نہ رسول اللہ وہ سارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ جو میراث میں وہ گھر تھا، وہ جائیداد تھی، وہ میرے پاس آ چکی ہے۔ امام فرماتے ہیں تجھے معلوم ہے یہ کیوں تیرے ساتھ ایسا ہوا؟ تیرے چچا ذات کا خاتمہ کیوں ہوا؟ وہ ہلاک کیوں ہوئے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے تیرے ساتھ قطع رحمی کی۔ قطع رحمی سے امام فرماتے ہیں موتیں آتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، گھر پریشانیوں کا محل بن جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الموت۔ امام فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جس سے انسان کی موت جلدی آتی ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دینا۔ امام فرماتے ہیں جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتا ہے اللہ اس کی روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی روزی بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کی زندگی بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور امام کے یہ جملے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر وہ نیک اور متقی انسان بھی کیوں نہ ہو، قطع رحمی کے سبب سے یعنی زندگی کم ہو جاتی ہے اور کاروبار میں گھاٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی نگاہ میں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں صلہ رحمی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم نکتہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے جو وہاں بیان کرنا تھا، سوال ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے ان کو کیوں کہا کہ میں ان اونٹوں کا سردار ہوں اور میرا اللہ خانہ کعبہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب کیا چاہتے تھے؟ حضرت عبد المطلب نے معذرت چاہتا ہوں بار بار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے باہر، تو حضرت عبد المطلب جو حضرت ابو طالب کے بھی والد تھے اور حضرت عبداللہ کے بھی، انہوں نے یہ کیوں کہا؟ وہ اصل میں یہاں پر دو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پیغام جو مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں علی نے پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں پایا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارے پاس یہ ظاہری اور مادی طاقت اور قوت ہے، تم اس پہ فخر کر رہے ہو، ظاہری بات ہے جب میرے سر پہ تم پہنچ چکے ہو اب میں کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا میں بے بس ہوں، اب اس حالت میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں، وہ میرا مددگار۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ تمہارے ساتھ جو ہاتھیوں کا لشکر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں۔ تو گویا ایک اللہ کے اوپر بھروسے کا درس دینے میں اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ رکھا۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے لیے بھی غیر خدا کی پرستش نہیں کی بلکہ دین ابراہیمی پر تھے۔ دوسرا حضرت عبد المطلب یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم ناز کرتے ہو اپنی طاقت پہ، اپنے زور پہ، اپنے ہاتھیوں کے لشکر پہ، اپنے لوگوں کے لشکر پہ، مجھے جو ناز اور فخر ہے وہ اللہ کی طاقت اور فخر پہ۔ چونکہ لوگ اس وقت بت پرستی کا زمانہ تھا، وہ بت پرستی کو اپنا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت ہیں بڑے، وہ طاقتور ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کے اس اقدام سے بت پرستوں کے اس عقیدے کو بھی گویا باطل قرار دے دیا گیا کہ دیکھو میرا رب طاقتور ہے کہ جس نے غیب سے مدد کر کی چھوٹی چھوٹی کنکروں سے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو ہلاک کر دیا، تو تمہارے بت اس وقت بے بس تھے۔ تو گویا ایک اللہ کی قدرت اور اس کی زور اور طاقت کا مشاہدہ کروانا تھا، اس لیے آپ نے یہ جملہ کہا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسے کا اپنی عملی کردار آپ نے پیش کیا۔